شاید میں گفتگو بھی شاید میں کہہ رہا تھا کہ باقی دوست کریں، میں سنوں یہاں پر اتنی پیاری گفتگو ہو رہی تھی، لیکن چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہم شہادت کے بعد کے دور میں ہیں۔ روز عاشور، عصر عاشور، یزید یہ سمجھتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ شیطان اور ابلیس کی جنگ خدا کے لشکر سے جاری ہے۔ نہج البلاغہ میں خطبہ قاسیہ میں میرے خیال میں جو مجھے ذہن میں یاد آ رہا ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ لقد سمعت رنت الشیطان حینما نازل الوحی، جب پہلی وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی چیخ سنی خوف کی حالت میں۔ قلت یا رسول اللہ ما ھذی رنہ، یہ کیوں چیخا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ شیطان کی چیخ ہے، یہ مایوس ہو گیا۔ اب بعثت سے، آغاز بعثت سے مایوس ہو گیا ہے۔ یہ ٹکراؤ جاری رہا۔ ایک وقت وہ آیا جب ابلیس نے یہ سمجھا کہ پورا عالم اسلام یزید کی بیعت کر چکا ہے، اور میں جیت گیا ہوں، بس آخری کام کرنا ہے کہ نواسہ رسول کو راستے سے ہٹانا ہے، نشان عبرت بنانا ہے۔ اور پھر اپنے سارے یزیدی لشکر، یزیدی طاقت کے ساتھ حملہ کرتا ہے امام حسین علیہ السلام پر، اور شہید کرتا ہے محاصرے میں۔ وہ آپ نے سارا سنا ہوا ہے، پڑھا بھی ہے۔ آپ یقین کر لیں، خدا کے نظام ربوبیت میں اللہ نے انسانوں کی پرورش کرنی ہے، رشد دینا ہے، انہیں کمال تک لے جانا ہے۔ وہ رب ہے، ایسا مالک ہے۔ خدا کے نظام ربوبیت میں مطالعہ کریں، اگر کربلا نہ ہو، کربلا کے بغیر وہ نظام ربوبیت بلاخر مرلہ بہ مرلہ ضرورت رہی ہے، ناقص نظر آتا ہے۔ یہ نقص کمال کے ساتھ مقابلے میں ہے، جس میں بہتری کی اور آگے بڑھنے کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے۔ آپ خود سوچیں، کیا جو جاذبہ کربلا میں ہے کسی اور جنگ میں ہے؟ کہیں اور ملتا ہے؟ ڈاکٹر فتح شکاکی شہید جہاد اسلامی کے راہ پر گزرے ہیں۔ میری ایک دفعہ تہران میں کانفرنس میں ان سے ملاقات ہوئی۔ ایک شہید کے ذریعے ہوئی، تو میں نے انہیں آذرۂ تفنن کہا کہ اسرائیل ایک حقیقت ہے، عرب دنیا تسلیم کر چکی ہے، آپ محاصرے میں ہیں، اپنے جوانوں کو کتاب اور قلم دو اور اب اس لڑائی سے باہر نکال لو، کوئی کامیابی کا چانس نہیں ہے۔ مجھے کہتا ہے میں حیران ہوں، آپ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہو کر ایسی بات کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ ایک چیز ان کے اختیار میں ہے، ایک ہمارے اختیار میں ہے۔ ان کے اختیار میں کیا ہے؟ گولی مارنا۔ ہمارے اختیار میں سینے میں کھانا۔ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک اور آخری سانس تک ثابت قدم رہیں گے، لیکن غصب کو لیجیٹیمائز نہیں ہونے دیں گے، قربانی دیں گے، مر جائیں گے، لیکن غصب کے اس خائنانہ صفحے پر سائن نہیں کریں گے۔ یہ عاشورہ نہیں اور کربلا، اور کیا ہے؟ خون کے آخری قطرے تک
یزیدیوں کے مقابلے میں میدان میں کھڑے رہنا، ثابت قدم رہنا، شہید ہو جانا، لیکن سر نہ جھکانا۔ وہ جب شہید ہو گئے، ان کی زوجہ کا انٹرویو میں نے سنا کہ دم جلا وطن ہو گئے تھے اور ہم شام میں آ گئے۔ کہتے ہیں کہ شروع میں وہ یہ کرتے تھے، کسی کام کے لیے جب جاتے تھے، مجھے زینبیہ میں جناب ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کے حرم میں چھوڑ جاتے تھے۔ ایک دن میں نے کہا میں وہاں بیٹھ بیٹھ کے تھک جاتی ہوں، بہت دیر کر دیتے ہو آپ، کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، یہاں مجھے کیوں چھوڑ جاتے ہو؟ تو کہنے لگی مجھے کہا آپ پہچانے یہ جو بی بی ہے نا، یہ شہیدوں کے پاکیزہ لہو کی وارث بی بی ہے، تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ عمل یہ بی بی ہونی چاہیے کہ کس طرح شہیدوں کے پاکیزہ لہو کی وارث بیویاں ان کے خون کی پاسداری کرتی ہیں۔ اس بی بی کو لوگوں نے بہت مارا ہے، قیدی کیا ہے، لوٹا ہے وہ، لیکن تیرے ساتھ بھی ایسا نہیں کرے گا۔ آج یہ حالات نہیں ہیں، کربلا ہے۔ یا سنوار نے سید حسن کو جو آخری شہید کو پیغام بھیجا، اس میں کہا سید یا کربلا تشکیل دیں گے یا داری فتح ہوگی، ہم میدان سے نہیں بھاگیں گے۔ لہذا جب اس کے ہاتھ میں عصا ہے، عصا چل رہا ہے شہادت کے وقت، ایک شعر کا مصرع پڑھ رہا ہے، للحریت الحمراء باب بکل ید مزرجۃ یدک، لہو رنگ آزادی کا ایک دروازہ ہوتا ہے، باب ہوتا ہے، ہر ہاتھ اس پر دستک نہیں دے سکتا، وہ ہاتھ دستک دے سکتا ہے جو اپنے لہو میں وہ غلطاں ہو، اپنے لہو سے رنگین ہو۔ یہ کربلا ہے، یہ عاشورہ ہے۔ کربلا سے یزیدیت کا تعاقب جو شروع ہوتا ہے یہ جاری رہتا ہے۔ شیطان ہار گیا، نہیں شکست دے سکا، نہ ان جذبوں کو، حوصلوں کو، ایمان کو، ایثار کو، فداکاری کو، شجاعت کو، پاک دامنی کو، حیا کو، غیرت کو، حمیت کو۔ ہر وہ چیز کربلا میں تھی جس کی معاشرے کو ضرورت تھی۔ خود غرضوں کا معاشرہ، بے وفاؤں کا معاشرہ، بے حمیت، بے ہویت، مادہ پرست، خوف زدہ، ڈرا ہوا، بزدل معاشرہ۔ اسے جس چیز کی ضرورت تھی وہ کربلا میں تھی، وہ کربلا میں تھی، اور کربلا کے پاکیزہ لوگوں کے وارث جو وارث ہیں خون کے، ان پہ تھی۔ دوستو شہیدوں کا خون اثر رکھتا ہے، ایک شرط ہے کہ شہید کے وارث کون ہے، شہید کے وارث کون ہے۔ یہ سلسلہ چلتے ہوئے انبیاء سے چلا ہے، حضرت آدم سے چلا ہے، شیطان کے ساتھ ٹکراؤ، یہ لڑائی چلتے چلتے میں نے کہا اب میں وقت نہیں ہے اتنا، کربلا تک پہنچی ہے، پھر چلتے آگے بڑھتی آئی ہے۔ ہم دیواروں میں زندہ چنے گئے، ہم اندھیری کوٹھڑیوں میں پھینک دیے گئے، ہاتھوں باندھ کے وہی مر گئے، ہماری ہڈیاں جل گئی، گل سڑ گئی، ہمیں تاریخ کنووں میں پھینک دیا گیا، تاریخی ہجرت۔ لیکن وہی عاشورائی، کربلائی قرآن، دین اسلام کا پیغام لے کر دنیا میں منتشر ہوتے چلے گئے، صدائے حق بلند ہوتی رہی، اور معاشرہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا رہا، یا حسینیت ہے یا یزیدیت ہے، یا حسینیت ہے یا یزیدیت ہے۔ آج اور اسی کا تسلسل ہے انقلاب اسلامی، یہ کربلا کا تسلسل تھا، یہ عاشورہ کا تسلسل تھا۔ جب دنیا ظلم کی چکی کے دو پارٹوں میں پس رہی تھی، ایک طرف لبرلزم کا الحاد اور دوسری طرف کمیونزم کا الحاد، پوری دنیا تسلیم ہو چکی تھی ان کے آگے، سر جھکا چکے تھے ان دو بتوں لات و منات کے آگے۔ انقلاب اس وقت آتا ہے جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، کاش غور و فکر کریں، کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ابابیل کنکریاں لے کے آئیں اور ہاتھیوں کو مار دیں؟ ویسے عام ذہن میں آتا ہے یہ نہیں آتا۔
خدا کا نظام ہے یہ، خدا مومنین کی مدد کرتا ہے۔ انقلاب آیا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا انقلاب آیا اس وقت، اور اللہ نے ان لوگوں کو یہ امانت دی انقلاب کی۔ انقلاب سے پہلے 65,000 سے زیادہ شہید جلا وطن، قربانیاں دینے والے ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، اللہ کی عبودیت کا دامن نہیں چھوڑا۔ انقلاب آ گیا، ایک طرف ویسٹ سوویت یونین، ایک طرف ویسٹ ایسٹ، اور ایک طرف ویسٹ اور امریکہ، دونوں چکی کے پارٹوں کے بیچ میں، لا شرقیہ لا غربیہ، الجمہوریہ الاسلامیہ۔ ہم کسی کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم آزاد ہیں، آزاد، ہم حر ہیں، حریت کے پرچمدار ہیں۔ لہذا یہ انقلاب آگے بڑھا۔ کتنی کوششیں کی گئی کہ اس نور خدا کو بجھا دیا جائے، کتنی کوششیں ہوئیں، کتنی کوششیں ہوئیں، پوری ایک تاریخ ہے 47 سال کی۔ لیکن یہ شجرہ طیبہ جس کی ابیاری پاکیزہ لہو سے ہوتی رہی، یہ طاقتور ہوتا رہا، طاقتور ہوتا رہا، طاقتور ہوتا رہا۔ آج ایک بار پھر شیطان نے حملہ کیا، ابلیس نے حملہ کرایا، حملہ ور ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ، نیتن یاہو، یہ دونوں ابلیس زادے ہیں، یہ لشکر ابلیس ہے، جنود الشیطان، جند الشیطان۔ حملہ کیا انہوں نے یہ سوچ کر کہ ہم انہیں مار دیں گے، ختم کر دیں گے، نظام ڈھہ جائے گا، امام حسین شہید ہو جائیں گے، معاشرے میں پیچھے کوئی ہے ہی نہیں ہے، ختم ہو جائے گا۔ نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا نے لکھا ہے قرآن مجید میں، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ خدا نے قرآن میں لکھ دیا صرف اور صرف حزب اللہ غالب آئے گی، حزب الہی، حزب اللہ غالب آئے گی۔ فَإِنَّ تاکید کے ساتھ ہے، حزب اللہ جملہ اسمیہ ہے اور ضمیر فصل ہے، بیچ میں حصر ہے، صرف اور صرف یقیناً حزب اللہ غالب آئے گی، حزب الشیطان غالب نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ کے بعد شک جو اللہ کے راستے پہ چلنے والے ڈٹے رہے۔ لہذا دوستو، یہ پاکیزہ ترین نظام تھا جس کے چہرے کو داغدار کرنے کے لیے کیا کچھ پروپیگنڈا نہیں کیا گیا، پتہ نہیں اتھارٹیرین سسٹم ہے، تھیالوجسٹ ہے، پتہ نہیں کیا ہیں کیا ہے۔ خدایا، جب انسان کی آنکھوں پر لبرلزم کی چربی چڑھی اور کانوں پر چربی ہو، نہ وہ سچ اور حق دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے۔ ایسا پاکیزہ نظام دیکھا ہے آپ نے؟ راہبر شہید، ابھی میں وقت نہیں ہے میں آقا کے بارے میں گفتگو کروں، انشاءاللہ پھر کبھی کروں گا۔ راہبر شہید، 9 دن نئی قیادت کا اعلان نہیں ہوا، بڑے بڑے کمانڈر شہید، یہ کون لڑا ہے؟ دنیا والوں بتاؤ، آپ تو کہتے تھے کہ عوام ہی نہیں ہے، وہاں پر تو ڈکٹیٹرشپ ہے، آمریت ہے، استبداد ہے، جبکہ بدترین استبداد دنیا پر لبرلزم کی شکل میں ہے، سیکولرزم کی شکل میں ہے، بدترین استبداد ہے یہ۔ نیتن یاہو کا، ڈونلڈ ٹرمپ کا اور ویسٹ کا دیکھ لیں آپ، سارے صورتحال کے، غزہ کے بچے قتل ہوتے رہے، وہاں جمہوریت تھی، ڈیموکریسی تھی، اپنے امام کی بات سن رہے تھے، وہ فراڈ ہے سارے کا سارا یہ۔ لہذا سمجھتے تھے کہ آقا کو شہید کر دینے سے یہ نظام ڈھا جائے گا۔ دوستو، راہبر عزیز انقلاب وہ بھی خامنائی ہیں، انہوں نے جو پہلا پیغام دیا اس میں اس آیت کی ایک تفسیر کی ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها۔ ہمارے ذہن میں تو یہ کہ جی ان کی جگہ نے رابر کہا نہیں، وہ جو خدا آیت لے کے آیا ہے رابر کی، اس کے بعد وہ یہ عوام لے کے آیا ہے، یہ ہماری قوم کو لے کے آیا ہے، جو میدان میں استقامت کرے، کھڑے رہے ہیں،
یہ ہے جو اللہ نے عطا کی ہے ہمیں. دوستو، عوام دنیا نے دیکھ لیا سب سے زیادہ پڑھی لکھی قوم، باحیا قوم، باحجاب قوم، غیرت مند قوم، فداکار قوم، دشمن شناس قوم، صبر و استقامت کی حامل قوم، پوری دنیا کے لیے ایک معلم بن گئی ہے. وہ قوم سکھا رہی ہے جینا کیسے ہے، مرنا کیسے اس دور میں، دشمن کون ہے، دوست کون ہے. اب بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، میں جملہ کہنے لگا ہوں، میرا ایمان اس بات پر، شیعہ سنی وحدت مقدمہ لازم ہے ظہور امام زمانہ کا. شیعہ سنی وحدت ضروری ہے امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے لیے، ضروری ہے یہ. اور جو بھی تفرقہ پھیلاتا ہے، ٹکڑوں میں بانٹتا ہے، وہ ظہور امام کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، وہ شیطان اور ابلیس کا کام کرتا ہے اگر آگاہ نہیں ہے تو، اگر نہ آگاہ نہیں ہے تو. لہذا دوستو، آغا شہید ہو گئے، قوم کھڑی ہو گئی، تیاری تھی. وہ دشمن شناس رابر تھا، دشمن شناس، دشمن کی طاقت کا اسے پتا تھا، اس کی کمزوریوں کو بھی پتا تھا. آغا ایک عظیم ڈیفنس اسٹریٹجسٹ بھی تھے. میں نے سید حسن نصر اللہ شہید سے خود سنا، انہوں نے کہا کہ حزب اللہ کی جتنی بھی ڈیفنس اسٹریٹجی ہے وہ رابر نے بنائی ہے. ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے جنہوں نے اسرائیل جیسی طاقت سے لڑنا ہے، تو کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ ان کی حکومت بھی اپنی نہیں ہے. اور ایک عظیم ڈیفنس اسٹریٹجسٹ تھے، پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ تھے، سوشل اسٹریٹجسٹ تھے، اکنامکل اسٹریٹجسٹ تھے. انہوں نے ایک جملہ بس کرتے ہیں، سیولائزیشن بہت عام ہے. آغا جو بات کرتے تھے وہ ماڈرن اسلامک سیولائزیشن کی بات کرتے تھے کہ ویسٹ کی سیولائزیشن شکست کھا گئی ہے، بے نقاب ہو گئی ہے، بالخصوص غزہ کے اندر. اس وقت امریکہ یہ سمجھتا تھا اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ہیں بس، نہیں، اس کے مقابلے میں پوری سیولائزیشن کھڑی ہو گئی ہے. صبغۃ اللہ وما احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، جس پر رنگ خدائی ہے، رنگ عاشورائی ہے، کربلائی رنگ ہے. ایک پوری سیولائزیشن کھڑی ہو گئی ہے جو کیٹو سے بھی بلند ہے، اس کو کوئی عبور نہیں کر سکتا. وہ سمجھتا تھا کہ جنگ فوجیوں سے یا سپاہ پاسداران کے جوانوں سے میری لڑائی ہوگی، نہیں، ایک پوری سیولائزیشن کھڑی ہو گئی ہے. ایک طرف اسرائیل کے اندر لوگ بنکر میں موجود تھے، چھپے ہوئے بزدل چوہوں کی طرح، ایک طرف وہ قوم شیر، کربلا کی شیر دل خاتون کی کنیزیں کس طرح سے تھی. بچے دیکھو، جوان، نوجوان، بڑے بوڑھے کیسے سڑکوں پر تھے. انہوں نے ثابت کر دیا، انہوں نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے راستے پر اگر آپ ثابت قدم رہیں، اللہ آپ کی مدد کرتا ہے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، قرآنی آیات موجود ہیں. دوستو، اس وقت جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، جنگ جاری ہے. مار کے حق و باطل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ شیطان کمپلیٹ شکست نہیں کھا جاتا. یہ جاری ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میں نے پہلے کہا، یہ جو مرحلہ ہے اس نے ہمیں، جو آگے دوستوں نے باتیں کی، میں تکرار نہیں کرتا ہوں، ہمیں ایک نئے مرحلے میں داخل کر دیا ایز اے امت. کیونکہ یہ جنگ ایسٹ کی جنگ بھی تھی، امت اسلامی کی بھی جنگ تھی، اور اسلامی ممالک کی بھی جنگ تھی. جمہوری اسلامی ایران نے اسلامی ممالک کا بھی دفاع کیا ہے، امت اسلامی کا بھی دفاع کیا، اور پورے ایسٹ کا دفاع بھی کیا. اور کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا ہے اللہ کے علاوہ. یہ باتیں کرتے ہیں یہاں کے لوگ، جی چین سے کہا، چین نے یہ بھیج دیا، رشیا نے یہ کسی کو بھی مدد کے لیے نہیں پکارا، کسی کو بھی. انہوں نے تیاری کی تھی اگر ساری دنیا مل کر ہم پر حملہ وار ہو جائے، ہم بھی پھر بھی لڑیں گے اور مقابلہ کریں گے.
اللہ کے علاوہ کسی سے انہوں نے مدد نہیں مانگی. جو چیز ان کے پاس تھی امریکہ کے پاس نہیں تھی. اللہ پر توکل ہے، ایمان ہے، جذبہ شہادت ہے، مقاومت پر یقین اور ایمان. بہرحال تو دوستو اب کیا ہے، اب دنیا میں جو صورتحال بن گئی ہے، ایک طرف آزادی خواہ، عدالت خواہ، حریت پسند حسینی ہے، اور ایک طرف غلامی کا توق گلے میں ڈالے ہوئے قیدی، غلام اور یزیدی ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب دوستوں کی باتیں میں نے سنی. دیکھیں اس وقت پاکستان میں ماحول انتہائی خوبصورت ہے. ایک تو اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو مزید کبھی کرنا ہے. ہماری مساجد سے، ہماری امام بارگاہوں سے کہیں نہ خواستہ نہ اندرونی اختلافات کو ہم سپورٹ کریں اپنے، نہ اہل تشیع اہل سنت کے اختلافات کے حوالے سے کسی کو بات کرنے دیں. یہ شہداء کے پاکیزہ لہو کا تقاضا ہے ہم سے. اپنی عبادت کی حفاظت کریں. میں یہاں آیا ہوں، کل کوئی پوسٹ لگائے گا آپ پہلے ایک دفعہ آپ نے یہ باتیں کی تھی، وہ صحیح تھی، آج صحیح ہیں. اگر صحیح کہنے وہ غلط تھی، آج صحیح ہے. آج صحیح. اس وقت وحدت کی ضرورت ہے. کتنے لوگ جو دشمن ہیں دوست بن کر ان ناموں سے ہمیں آپس میں دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لہذا جو شخص بھی ہمیں اندرونی طور پر اہل تشیع آپس میں لڑاتا ہے، جو اہل سنت کو آپس میں لڑاتا ہے، پھر یہ سنی کے درمیان تفرقہ پھیلاتا ہے، وہ دشمن کا دوست ہے، دشمن کا ایجنٹ ہے. اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے بانیان مجالس کو بھی، ذاکرین کو بھی، خطباء کو بھی ساتھ بٹھانا ہے، بات کرنی ہے کہ کوئی ایسی بات جو ہمارے درمیان تفرقہ اور نفرت پھیلائے وہ کسی کو ہم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اور اگر کوئی کرتا ہے شیعہ سنی تفرقہ پھیلاتا ہے تو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، اس کو جواب نہیں دیں گے خدا نخواستہ گالم گلوچ سے. سوشل میڈیا ایک جھوٹی کاذب غیر ضروری لڑائی کو ایجاد کرتا ہے. ہم نے اس کو دشمن کے خلاف استعمال کرنا ہے، وحدت کے لیے استعمال کرنا ہے، اور تفرقے کی جہنم کو ختم کر دینا ہے. سنیں آغا رہبر امام خمینی، ہمارے علماء، ہمارے مراجع سب فتویٰ ہے حرام ہے تفرقہ پھیلانا. یہ قرآن کی آیت ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اعتصموا بھی فعل امر ہے اور لا تفرقوا فعل نہیں ہے. حرام ہے تفرقہ پھیلانا، حرام ہے امت کو توڑنا، حرام ہے امت کی تقسیم میں حصہ ڈالنا. ہم سارے اکٹھے ہیں، ڈفرنسز ہو سکتے ہیں، گھر میں بھائیوں میں ہو سکتے ہیں، لیکن اصل دشمن کوئی اختلاف نہیں. کون ہے؟ عالمی استکباری قوت ہے، یزیدیت ہے، سیونزم ہے، امریکہ ہے اور ان کے الائز ہیں. کیا سعودی عرب ہمارا دشمن ہے؟ کیا یوں ہمارا دشمن ہے؟ کویت قطر نہیں ہے، دشمن نہیں ہے ہمارے. ہمارا اصلی دشمن امریکہ اور اسرائیل ہے. ادھر توجہ رکھے. دشمن چاہتا ہے ہماری توجہ ادھر چلی جائے، ادھر نہیں جانی چاہیے. سید حسن نصر اللہ کے بقول کہنے لگے جب ہم یہاں آئے ہم نے دیکھا ہمارا دشمن کون ہے. کیا یہ جو ہمارے عیسائی بھائی ہم سے لڑ رہے ہیں لبنانی، یا ہمارے اہل سنت بھائی کے ساتھ جو لڑائی ہے،
جو داخلی شیعوں کی آپس میں لڑائی ہے، ہم نے پہلے دن سے طے کیا ہمارا دشمن امریکہ اور اسرائیل ہے، ہم نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب اس کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوں گے، اندرونی لڑائیاں خود بخود ختم ہو کے رہ گئی۔ اللہ دشمن تو جاتا ہے اندر الجھے رہو، اندر کی لڑائی درست نہیں ہے۔ ابھی جب 10-12 ممالک کے وزراء خارجہ وہاں جمع ہوئے تھے تو بعض ممالک نے کہا ہم ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرتے ہیں۔ یہ فرسٹ ہینڈ خبر ہے، اور ایرانی دوستوں کے ذریعے اور پاکستانیوں کے بھی۔ وہاں پر مصر، ترکی، پاکستان اور سعودی عرب نے کہا یہ نہیں ہوگا، ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کی مخالفت کی باقاعدہ۔ جو اسرائیل کرتا تھا وہ نہیں ہونے دیا۔ ٹھیک ہے، اختلافات ہیں دوستو، ابھی ہم سب کی ایک آرزو ہے کہ ہم پاکستان کی سرزمین پر اپنی وحدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہید آغا کی آرزوؤں کو عملی کرتے ہوئے پاکستان کے پورے پاکستان میں بالعموم اور بڑے شہروں میں بالخصوص عظیم اجتماعات کریں جو وحدت کا مظہر ہوں، جو دشمنوں کو پیغام بھیجائے کہ پاکستان امریکہ اور اسرائیل کی چراگاہ نہیں ہے، اس کا تعلق امت اسلامی کے ساتھ ہے، اور پاکستان کے عوام اپنی امت اسلامی کے ساتھ ہیں، جمہوری اسلامی کے ساتھ ہے، اس قوم اور ملت کے ساتھ ہے جو دیوار بن کے کھڑی ہے ظلم و استبداد کے مقابلے میں اور عالم کفر و نفاق کے مقابلے میں۔ یہ ہم سب کی، آپ سب کی خواہش اور آرزو ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے نا؟ سب کی ہے نا؟ سنیں پلیز سنیں نہ بنیں۔ ہم اس کو کوشش کریں گے کراچی سے شروع کریں، پھر اس کے بعد لاہور مینار پاکستان میں کریں گے۔ میں نہیں، ناصر نہیں، راجہ ناصر نہیں، کچھ نہیں، ہم سارے مل کے کریں گے، سارے مل کے کریں گے، سب کا ہوگا۔ تو آج سے جواد صاحب کا ہوگا، یہ اعلان کر دیں گے، یہ بانی بن جائے گی، ہم ان کے پاس آ جائیں گے، مسئلہ نہیں ہے۔ میں سپاہی بن کے کام کروں گا، سپاہی بن کے کام کروں گا انشاءاللہ، ہم سارے سپاہی تو یہ کریں گے، اور مجھے یقین ہے اس دن سراج الحق صاحب بھی خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کی آرزو ہے، کل بھی دلی آرزو ہے، میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد میں، وہاں انہوں نے فرمایا تھا کہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، ہم ید واحدہ بن کر کام کریں گے۔ جمہوری اسلامی ایران کی وہ ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، ہم اس کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے۔ اگر یہاں سے جمہوری اسلامی کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکتا نا، دنیا سے کہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے انشاءاللہ العزیز ہم ید واحدہ بن کر اکٹھے ہو کر خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اس عبادت کو انشاءاللہ مزید کا بھی کریں گے۔ میں تو کہتا ہوں مسلکوں سے بالاتر حسینیوں کی وحدت کو، غیر مسلم بھی آ سکتے ہیں ہمارے ساتھ، حسینیوں کی وحدت کو انشاءاللہ یزیدیت کے مقابلے میں طاقتور کریں گے۔ یزیدی ممکن ہے، کوئی شیعی کیوں نہ ہو، ممکن ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ پاکستان میں کچھ یزیدی ٹولہ ہے نہیں ہے جو مرجیت اور رابر کے خلاف بکواس کرتا رہے؟ اللہ نے ہدایت دے دے۔ اور مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، بعض غیر مسلم ہیں وہ بھی حسینی ہیں، ظلم کے خلاف ہے، مظلوم کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ یہ انسان کی پاکیزہ فطرت ہے جو اسے حق کی طرف لے آتی ہے ظلم کے مقابلے میں، اگر ختم ہو کے دفن ہو کے ختم نہ ہو چکی ہو، سب میں یکساں ہے۔ لہذا ہم نے کربلا سے جو سیکھا ہے کہ کبھی بھی ظلم کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ پاکستان میں 99% پاکستان کے عوام اکٹھے،
ایک ہیں، دکھ ایک ہے، درد ایک ہے، رنج ایک ہے، منزل ایک ہے، انشاءاللہ راستہ بھی ایک ہوگا، اور ہم پاکستان کی سرزمین کو آزادی خواہوں، حریت پسندوں، عدالت خواہوں اور عدل کا پرچم اٹھا کر دفاع عادل کرنے والوں کی پاک سرزمین میں ڈھال لیں گے، اور پاکستان ایک عظیم مرکز بنے گا عدالت خواہی کا اور عدل کا انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ مومنین کرام، اس سے پہلے میں استاد محترم کو